ذرا ایک لمحے کے لیے یہ ویڈیو مت کاٹنا، کیونکہ آج میں وہ بات کہنے لگا ہوں جو عام طور پر نہ بتائی جاتی ہے نہ سکھائی جاتی ہے۔ آج اگر آپ کی زندگی میں پیسہ آتا ہے اور رک جاتا ہے، رزق دکھائی دیتا ہے مگر ہاتھ میں نہیں آتا، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے نہیں بلکہ آپ کی قسمت کے لیے ہے۔ میں دعویٰ نہیں کر رہا، میں صرف وہی بتا رہا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان، قرآن کے اشارے اور ہزاروں لوگوں کے بدلتے حالات نے ثابت کیا۔ آخر تک بیٹھ گئے تو آپ خود فیصلہ کریں گے کہ یہ اتفاق تھا یا راز۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، رزق کوئی نوکری نہیں دیتی، رزق کوئی انسان نہیں دیتا، رزق تو وہ دیتا ہے جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کے خزانے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اگر اللہ چاہے تو تنگی، اگر چاہے تو کشادگی۔ سوال یہ نہیں ہے اللہ دیتا ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ ہم کس کے دروازے پر دستک کس طرح دیتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں میں نماز بھی پڑھتی ہوں، میں دعا بھی کرتی ہوں، پھر بھی پیسہ کیوں نہیں بڑھتا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ دعا مانگنا اور دعا کے الفاظ زندہ کرنا دو الگ چیزیں ہیں؟ یہی وہ فرق ہے جہاں سے کچھ لوگ زیرو سے اوپر اٹھتے ہیں اور کچھ پوری عمر وہیں رہ جاتے ہیں۔ اللہ نے دیکھیں سورہ کوثر کا راز، اللہ نے اپنے محبوب کو کوثر عطا کی۔ یہ صرف جنت کی نہر نہیں، یہ اس دنیا میں بھی خیر ہے، رزق میں، عزت میں، نسل میں، اثر میں۔ جن لوگوں نے کوثر کے پیغام کو سمجھ لیا، ان کے گھروں میں صرف پیسہ نہیں آیا، سکون، برکت اور راستے خود بنتے گئے۔ اور استغفر اللہ، ایک بزرگ فرماتے تھے کہ میں نے استغفار کو صرف گناہ دھونے کے لیے نہیں، رزق کھولنے کے لیے استعمال کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا استغفار وہ عمل ہے جس سے بند دروازے کھلتے ہیں۔ دوستو، جن لوگوں کے پاس کچھ نہیں تھا، انہوں نے صرف اللہ سے لوٹنا سیکھا اور حالات پلٹ گئے۔ دوستو، ایک آدمی تھا، قرض میں ڈوبا ہوا تھا، ہر رات سوچتا کل بچوں کو کیا کھلاؤں گا۔ اس نے کسی سے وظیفہ نہیں پوچھا، بس ایک بات پکڑ لی، اللہ کو پکارنے کا سلیقہ۔ چند ہی دنوں میں ایسا راستہ کھلا کہ وہ خود حیران رہ گیا۔ آج وہ کہتا ہے پیسہ نہیں بدلا، میں بدل گیا۔ اور یا رحمانو، وہ ہے جو مانگو جو مانگنے سے پہلے دیتا ہے اور نہ مانگنے والے کو بھی دیتا ہے۔ کچھ نام ایسے ہیں جو زبان سے نہیں دل سے نکلتے ہیں۔ جب بندہ رحمت کو پکارتا ہے تو رزق خود راستہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ نسبت ہے۔ اور یا غنی وہ ہے جسے کسی کی ضرورت نہیں مگر سب کو اس کی ضرورت ہے۔ جب بندہ اپنی محتاجی اللہ کے سامنے رکھتا ہے تو اللہ اسے لوگوں کے سامنے محتاج نہیں رکھتا۔ یہی وجہ ہے کچھ لوگ کماتے کم ہیں مگر کبھی خالی نہیں ہوتے۔ اور یا اللہ سب ناموں کا دروازہ، یا اللہ کہنا صرف پکار نہیں، یہ واپسی ہے۔ جب بندہ سب ناموں کے بعد بس یا اللہ کہہ دیتا ہے تو گویا اس نے سارے دروازے کھٹکھٹا دیے۔ دیکھیں، اب ذرا غور کریں، یہ سب باتیں میں نے بتائیں مگر کیا میں نے کہیں آپ سے کہا کتنی بار، کس ترتیب سے، کس وقت نہیں؟ کیونکہ اثر الفاظ میں نہیں فہم میں ہے، اور جو سمجھ گیا وہ خود ترتیب پا لیتا ہے۔ میرے دوستوں، اگر یہاں تک آپ کا دل ہل رہا ہے تو کامنٹس میں یا اللہ لکھ دیں، ویڈیو کو آگے بھیج دیں کسی ایسے کو جو خاموشی سے ٹوٹ رہا ہے۔ لائک اس لیے نہیں کہ چینل بڑھے بلکہ اس لیے کہ یہ بات اور لوگوں تک پہنچے۔ بس اتنا یاد رکھیں، جب استغفار کوثر کے یقین کے ساتھ، رحمت کی امید میں، بے نیازی کے یقین سے اور یا اللہ کی واپسی کے ساتھ جڑ جائے تو وہاں نہ دوستو، بھائی بہنوں، کوئی پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب آپ نے اس عمل کو زندگی میں ایک بار پڑھنا ہے اور اپنی ہر مشکل و پریشانیوں کو دور کرنا ہے۔
میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں یہ تو بس الفاظ ہیں، لیکن اگر یہ صرف الفاظ ہوتے تو قرآن دلوں کو کیوں ہلاتا؟ اگر یہ صرف آواز ہوتی تو انبیاء کی دعائیں تاریخ کیوں بدل دیتی؟ اصل بات یہ ہے کچھ لوگ صرف بولے نہیں جاتے، اتارے جاتے ہیں۔ استغفر اللہ یعنی اے اللہ میں واپس آ رہا ہوں، مجھے ڈھانپ لے۔ یہ صرف گناہ معاف کرانے کا جملہ نہیں، یہ اعلان ہے کہ بندہ اپنی انا، اپنی عقل، اپنی ضد سب چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اور یاد رکھیں جو بندہ اپنے آپ کو خالی کر دیتا ہے اللہ اسے خالی نہیں چھوڑتا۔ یہی وجہ ہے کچھ لوگ استغفار کے بعد صرف پاک نہیں ہوتے، مالدار بھی ہو جاتے ہیں۔ اور سورہ کوثر کی خیر کی انتہا، کوثر کا مطلب ہے ایسی نہر جس کی کوئی حد نہ ہو۔ سوچے حد نہ ہو یعنی رزق آئے تو رکنے کا نام نہ لے، عزت آئے تو گرنے نہ پائے، راستے بنے تو بند نہ ہو۔ کیا یہ ممکن ہے؟ ہاں، مگر صرف ان کے لیے جو کوثر کو صرف پڑھتے نہیں مانتے ہیں۔ ایک شخص ہر جگہ ناکام، کاروبار بدلا، شہر بدلا، دوست بدلے، مگر قسمت نہیں بدلی۔ اس نے کہا میں اب کچھ نہیں مانگوں گا، بس اللہ کے کلام سے جڑوں گا۔ کچھ عرصے بعد وہ کہتا ہے میں نے پیسہ نہیں ڈھونڈا، پیسہ خود مجھے ڈھونڈنے لگا۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ نسبت ہے۔ اور یا رحمانو میرے دوستوں، یہ وہ نام ہے جو کافر کو بھی دیتا ہے، جو سوئے ہوئے کو بھی دیتا ہے، جو مانگے یعنی کہ جو مانگنا نہ جانے والے کو بھی دیتا ہے۔ جب بندہ اس نام کو پکارتا ہے تو گویا وہ کہتا ہے اے اللہ میں مانگنا نہیں جانتا، تو خود ہی دے دے۔ اور یا رحمان کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ اور یا غنیو، غنی یعنی سب سے بے نیاز۔ جب بندہ یہ نام دل میں اتارتا ہے تو اس کے اندر لوگوں سے مانگنے کی عادت مرنے لگتی ہے۔ اور یاد رکھے جس دن بندہ لوگوں سے کٹتا ہے اسی دن اللہ سے جڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کچھ لوگ تنخواہ کم ہونے کے باوجود پریشان نہیں ہوتے، کیونکہ ان کا تعلق غنی سے ہوتا ہے۔ اور پانچواں اور آخری وظیفہ دیکھیں، پھر میں اس کے بعد اس کی ترتیب تعداد بتاؤں گا۔ پانچواں وظیفہ یا اللہ کہنا، گویا یہ کہنا میں سب بھول گیا بس تو یاد ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں بندہ سب حساب چھوڑ دیتا ہے اور اللہ عطا کر دیتا ہے۔ دوستو یہ سب نام، سب معافی اور سب کی معنی، یہ سب حقیقتیں کیا ہیں؟ کیا یوں ہی الگ الگ ہیں یا ان کے بیچ کوئی پوشیدہ رابطہ ہے؟ میں نے اب تک کبھی نہیں کہا کہ کون سا پہلے کون سا بعد میں، لیکن میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ کتنی بار، کیونکہ جو یہاں تک پہنچ گیا وہ اب صرف سن نہیں رہا، سمجھ رہا ہے۔ ایک عورت گھر میں فاقے، شوہر بیمار، بچے خاموش۔ اس نے کہا میں بس اتنا کروں گی کہ اللہ کو اللہ سمجھ کر پکاروں گی۔ چند ہفتوں میں ایسا دروازہ کھلا جس کا وہم بھی نہیں تھا۔ آج وہ کہتی ہے میرا مسئلہ پیسہ نہیں تھا، میرا مسئلہ یقین تھا۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کے کسی کونے میں چبھی ہیں تو کامنٹس میں صرف ایک لفظ لکھیں یقین۔ ویڈیو کو شیئر کریں کیونکہ کچھ لوگ بس ایک جملے کی دوری پر ہوتے ہیں اپنی زندگی کو بدلنے سے۔ دوستو اب غور کریں، استغفر اللہ واپسی ہے، کوثر یقین ہے، رحمان امید ہے، غنی بے نیاز ہے اور اللہ سپردگی ہے۔ جب واپسی یقین سے جڑ جائے، یقین امید کو جگا دے، امید بے نیازی میں بدل جائے اور سب سپردگی میں ختم ہو جائے تو وہاں گنتی خود بخود بن جاتی ہے۔ جو لوگ دل سے سن رہے ہیں وہ جان گئے ہوں گے کہ یہ نام کم نہیں اور زیادہ نہیں، یہ اتنے ہیں جتنے دل کو تھامنے کے لیے کافی ہیں، اور اتنے نہیں کہ زبان تھک جائے، بس اتنا کریں کہ دل نہ ٹوٹے اور یقین نہ رکے۔ میرے دوستو یہ وہ عمل ہے جو فقیر کو اللہ پاک کے حکم سے بادشاہ بناتا ہے، مانگنے والوں کو بانٹنے والا بناتا ہے، وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آج میں کسی ایک وظیفے کی بات نہیں کر رہا، آج میں اکیلے لفظ کی نہیں، آج بات ہے
کمبینیشن کی، کیونکہ دنیا میں اکیلا قطرہ اثر نہیں دکھاتا، مگر جب 5 دریا ایک سمت میں بہہ جائیں تو راستے خود بن جاتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں میں نے یہ پڑھا فائدہ نہ ہوا، میں نے وہ کیا کچھ نہ ملا۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ پڑھا کیا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز اکٹھی ہونی تھی وہ الگ الگ کر دی گئی۔ کچھ لوگ یہ بات جلدی سمجھ گئے اور کچھ ابھی بھی الگ الگ دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ 5 الگ الگ نام ہیں، یہ 5 الگ الگ مرحلے ہیں۔ ایک انسان کو توڑتا ہے، ایک انسان کو دھوتا ہے، اور ایک انسان کو جوڑتا ہے، ایک انسان کو بے نیاز بناتا ہے، اور ایک انسان کو اللہ کے حوالے کرتا ہے۔ جب یہ 5 ایک ہی نیت سے اکٹھے ہو جائیں تو پھر رزق رفتار پکڑتا ہے۔ ایک نوجوان عام سا آدمی، دوستو، نہ وراثت، نہ پہچان، نہ سہارا، اس نے کہا میں نے سب چھوڑا ہوں، بس اس کمبینیشن کو پکڑ رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں نے دن نہیں گئے، میں نے حالات بدلتے دیکھے، چند ہی لمحوں میں ایسا کال آیا جس نے اس کی زندگی کی سمت کو موڑ دیا۔ آج وہ کہتا ہے میں امیر نہیں بنا، میں پہلے بدل گیا، پیسہ پیچھے آیا۔ کیا آپ جانتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ مانگا ہی نہیں، بس ان ناموں کو ایک ساتھ دل میں بٹھا لیا، اور پھر ایسے سودے، ایسے راستے، ایسے مواقع آئے جن کا کوئی حساب نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے کروڑ کمانے کی دعا نہیں کی، ہم نے اللہ کو یعنی کہ مانا، کروڑ خود آ گئے۔ دوستو، ایک شخص لمبے عرصے سے پریشان، پیسہ آتا اور ہاتھ سے نکل جاتا، اس نے کہا میں اب گنتی نہیں کروں گا، بس کمبینیشن پکڑوں گا۔ اسی دن، اسی ہفتے، اسی کیفیت میں ایسا ہوا جو برسوں سے رکا ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے یہ دنوں کا کام نہیں تھا، یہ نیت کے پلٹنے کا لمحہ تھا، کیونکہ یہ 5 زبان کے لیے نہیں، حالات کے لیے ہیں۔ جب حالات بدلتے ہیں تو قسمت کو وقت نہیں لگتا، اسی لیے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے وقت نہیں گوایا، ہم نے خود کو اللہ کے حوالے کیا اور اللہ نے ہمیں حالات سے نکال دیا۔ ایک عورت بس اتنا کہتی تھی میں مانگنا نہیں جانتی، میں بس مان لیتی ہوں۔ اس نے 5 کو ایک ہی یقین میں باندھا اور پھر اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ آج وہ کہتی ہے میری سوچ غریب تھی، جب سوچ بدلی پیسہ شرمندہ ہو کر آ گیا۔ اب ذرا دوستو تصور کیجئے گا کہ آگے میں آپ کو کیا کہنے لگا ہوں۔ ایسا عمل ہے میرے دوستو جو زندگی بھر کی مشکلوں، پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں، رکیں، میں نے کہیں نہیں کہا کہ ان میں سے کون سا پہلا ہے کون سا آخری، میں نے کہیں نہیں کہا کہ کتنا، کتنی دیر، کتنے دن، کیونکہ جو اس مقام پر پہنچا ہے وہ سمجھ چکا ہے کہ یہ وظیفہ نہیں، سفر ہے۔ سوچے اگر اتنے لوگ صرف اس کمبینیشن سے اپنی زندگی کی رفتار بدل چکے ہیں تو آپ کیوں صرف سننے والے بنے رہے؟ کامنٹس میں لکھے میں تیار ہوں، ویڈیو شیئر کریں، کیونکہ شاید کوئی آپ کی وجہ سے آج فیصلہ کر لے۔ جب یہ 5 الگ الگ نہ رہے، جب یہ ایک نیت، ایک یقین، ایک جھکاؤ میں آ جائیں تو پھر نہ وقت پوچھا جاتا ہے، نہ گنتی، وہاں بس اللہ ہوتا ہے اور اس کا دینا جو بعض اوقات آنکھ چھپکنے سے پہلے آ جاتا ہے۔ اگر آپ چاہیں دوستوں تو میں آپ کو پوری ترتیب اس عمل کی بتاؤں گا۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے جس میں 5 چیزیں شامل ہیں۔ اس میں استغفر اللہ، سورہ کوثر ہے، یا رحمانو ہے، یا غنیو، یا اللہ ہے۔ یہ 5 کو آپ نے زندگی میں ایک بار میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لینا ہے۔ اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، مراد کے لیے، ذاتی مکان کے لیے، اپنی بڑی سے بڑی مشکل پریشانی کے لیے اس عمل کو پڑھیں اور اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد پوری زندگی اللہ نے چاہا تو کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ میرے دوستو اب عمل شروع کریں، درود شریف پڑھ کر ایک مرتبہ تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھیں۔ دیکھیں یہ عمل کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ تنہائی میں بیٹھ کر پڑھ لیں، انشاءاللہ ساری زندگی کی مشکلات، پریشانیاں پل بھر میں دور ہو جائیں گی۔ میرے دوستو اب اس مقام پر آ گئے ہیں جہاں بات اشاروں سے آگے بڑھتی ہے، لیکن راز ابھی بھی دل کے پردوں میں لیٹا ہوا ہے۔ اب غور سے سنیے گا، کیونکہ اب جو سنو گے
لگے وہ الگ الگ نہیں بلکہ دروازے دروازے ہیں، یعنی آپ نے جو ایک ایک کر کے کھلتے ہیں۔ پہلا دروازہ سورہ کوثر آپ نے پڑھنا ہے، صرف 3 آیات مگر معنی ایسے جیسے سمندر کو ناپے نکل پڑو، یعنی کہ سمندر کو ناپنے نکل پڑو۔ کوثر کا مطلب ہے وہ، یعنی کہ وہ خیر جو رکتی نہیں، وہ رزق جو آ کر پلٹتا نہیں، وہ عزت جو مل کر چھپتی نہیں اور چھنتی نہیں، وہ راستہ جو بن کر بند ہوتا نہیں۔ جن لوگوں نے کوثر کو صرف تلاوت نہیں یقین بنایا، وہ کہتے ہیں ہم نے کبھی زندگی میں کبھی کمی نہیں دیکھی، بس یعنی کہ بڑھتری دیکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کچھ گھروں میں پیسہ آتا ہے اور پھر رہنے لگتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نے کاروبار نہیں بدلا، میں نے کوثر کو مان لیا۔ چند ہی عرصے میں وہ سورہ کوثر یعنی وہ سودے جو ناکام لگتے تھے سورہ کوثر سے مل گئے، یعنی کہ ممکن ہو گئے۔ وہ کہتا ہے یہ حساب کا کھیل نہیں تھا، یہ خیر کا بہاؤ تھا۔ تو دوستو آپ نے پہلے نمبر پر سورہ کوثر کو اس عمل میں 3 بار پڑھنا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر دوسری بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پڑھیں، پھر تیسری بار سورہ کوثر پڑھیں، ایک بار درود شریف پڑھ کے عمل شروع کریں۔ عمل کا پہلا وظیفہ 3 بار سورہ کوثر کو پڑھیں اور دوسرے نمبر پہ استغفر اللہ۔ دیکھیں پھر آتی ہے باری استغفر اللہ کی۔ یہ لفظ معافی سے آگے کی چیز ہے، یہ واپسی ہے، یہ اعلان ہے کہ بندہ اپنے بوجھ اللہ کے سامنے رکھ رہا ہے۔ جو دیکھیں جب بوجھ اترتا ہے تو ہاتھ خالی نہیں رہتے، اسی لیے جنہوں نے استغفر اللہ کو دل سے پکڑا انہوں نے کہا ہم نے رکاوٹیں یعنی کہ ٹوٹتی دیکھی، راستے بنتے دیکھے اور رزق کو شرمندہ ہو کر آتے دیکھا۔ ایک شخص کہتا ہے میں مانگ مانگ کر تھک گیا تھا، اس نے بس خود کو اللہ کے حوالے کیا اور واپسی اختیار کی۔ کچھ ہی دنوں میں ایسا دروازہ کھلا جس کے پیچھے برسوں کی بندش تھی۔ وہ کہتا ہے میں ہکا بکا ہو گیا اور دولت ہماری ہو کر رہ گئی۔ تو آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا دوسرا وظیفہ 70 بار پڑھ کر تیسرے نمبر پر یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں یا رحمانو وہ نام ہے جو سوال نہیں پوچھتا، یہ وہ رحمت ہے جو مانگے بغیر دے دیتی ہے۔ جب بندہ یا رحمانو کو پکارتا ہے تو وہ کہتا ہے میں مانگنا یعنی کہ میں مانگنا نہیں جانتا، تو جانتا ہے۔ اسی لیے جن لوگوں نے یا رحمانو کو اپنا سہارا بنایا وہ کہتے ہیں ہمیں وہ ملا جو ہم نے سوچا بھی نہ تھا۔ ایک عورت کہتی ہے میں نے کچھ مانگا ہی نہیں، بس رحمت پر چھوڑ دیا۔ ایسے مواقع آئے، ایسے فائدے ملے، ایسے راستے کھلے کہ عقل مان گئی۔ وہ کہتی ہے دعا نہیں تھی، یہ بھروسہ تھا۔ تو آپ نے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کو عمل میں تیسرے نمبر پر 11 بار پڑھ کر دیکھیں اب 2 وظیفے باقی ہیں۔ اب چوتھے نمبر پر یا غنیو یعنی وہ جو سب سے بے نیاز ہے۔ جب بندہ اس نام سے جڑتا ہے تو اس کے اندر لوگوں سے مانگنے کی عادت مر جاتی ہے۔ اور یاد رکھے جس دن بندہ غنی سے جڑ جائے اس دن دنیا اس کے پیچھے چلتی ہے۔ اسی لیے کچھ لوگ کم وسائل میں بھی امیر لگتے ہیں، کچھ سب کچھ پا کر بھی خالی۔ ایک نوجوان کہتا ہے میں نے مانگنا چھوڑ دیا اور مواقع آنے لگے، ایسے معاہدے، ایسے فیصلے، ایسی ترقی کہ لوگ حیران رہ گئے۔ وہ کہتا ہے میں امیر نہیں بنا، میں آزاد ہو گیا اور دولت خود پیچھے آئی۔ تو اسی لیے اس عمل کے اندر آپ نے چوتھے نمبر پر یا غنیو یا غنیو یا غنیو 21 بار پڑھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کسی بھی دن کسی بھی وقت کسی بھی جگہ تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنی ہے اور پھر اللہ پاک سے اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے مانگنا ہے۔ اب آخری وظیفہ سن لیں اور پھر سب کے بعد یا اللہ، یہ نام سب ناموں کا خلاصہ ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ حساب جوڑ دیتا ہے۔ جب بندہ بس یا اللہ کہتا ہے تو گویا وہ سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور پھر جو ہوتا ہے وہ عقل کے بس میں نہیں رہتا۔ جنہوں نے ان سب کو ایک ایک کر کے دل میں اتارا وہ کہتے ہیں یہ پیسے کا نشہ نہیں، یہ یقین کا نشہ ہے۔ پیسہ آیا اور رک گیا، عزت آئی اور بڑھتی گئی اور زندگی ہلکی ہو گئی۔ دیکھیں اگر یہاں تک سن کر آپ کا دل کہہ رہا ہے کچھ بدل سکتے ہو تو کامنٹس میں لکھیں میں سمجھ گیا۔ ویڈیو کو شیئر کریں کیونکہ کچھ لوگ بس ایک سننے کی دیر پر ہوتے ہیں۔
یاد رکھیں جب کوئی واپس سے یعنی کہ کوئی واپسی سے جب کوثر واپسی سے جڑے، واپسی رحمت میں ڈھلے، رحمت بے نیاز بنے اور سب یا اللہ پر ختم ہو جائے تو پھر نہ گنتی رہتی ہے نہ وقت، وہاں بس اللہ کی عطا رہ جاتی ہے جو کچھ کبھی آنکھ چپکنے سے پہلے حساب بدل دیتی ہے۔ تو آخری وظیفہ آپ نے 70 بار پڑھ کر 70 ٹائم پڑھ کر آخر میں درود شریف کے ساتھ دعائیں مانگنی ہیں، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے، بڑی سے بڑی مشکل پریشانی کا انشاءاللہ جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ ظاہر پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا دوستو۔ اللہ حافظ۔